آپ مختلف جماعتوں کی اس وقت بات کر رہے ہیں، خامیوں کی بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی میں پوچھنا چاہوں گی موجودہ حکومتی پالیسیوں کو آپ کس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں؟ اگر تو آپ حکومتی پالیسیوں کی بات کریں گی تو میں اس کو دو تین حصوں میں تقسیم کروں گا۔ پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت بھی اپنے پہلے والے ادوار کے اوپر ہی کام کر رہی ہے۔ جو اس کا طریقہ کار پہلے تھا، جو پہلے ٹینیورز میں جس طریقے سے وہ کام کر رہی تھی، اسی طریقے سے وہ کام کر رہی ہے۔ اگر ملکی لیول پہ دیکھا جائے تو جو اپوزیشن جماعتیں تھیں، جو میثاق جمہوریت لندن کے اندر جو طے ہوا تھا، جو کہ ہم نے ہر حالت میں جمہوریت کو بچانا ہے، اور اس کے پردے میں یہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی جو عیاشیاں ہیں، ایک دوسرے کی جو کرپشن ہے، ایک دوسرے کی جو اپنا برائیاں ہیں، اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ چاہے جس لیول کی مرضی ہوں اس کے اوپر کوئی حرف نہیں آنے دیتے، اور اس کے لیے وہ سارے اکٹھے ہیں۔ اگر کسی لیول پہ ملک کے اندر تبدیلی آئی ہے اس جماعت کے اندر تو وہ پریشر کی وجہ سے آئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے حوالے سے جب آرمی نے ایک سٹینڈ لیا اور ساری کی ساری پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں اس کے برابر کھڑی تھیں، تو پھر مجبوراً حکومت کو بھی جو ہے وہ اس کا ساتھ دینا پڑا، ورنہ حکومت کسی بھی لیول پہ ضرب عضب کے جو ہے حق میں نہیں تھی، شروع میں یہ خلاف تھی۔ بلکہ وہ میڈیا یہ بتا رہا تھا، بدقسمتی کے ساتھ میں معذرت کرتا ہوں میڈیا والوں سے، کہ میڈیا یہ بتا رہا تھا کہ مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اس کے راستے میں رکاوٹ ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ لوگ رکاوٹ تھے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو ہی جو ہے ضرب عضب شروع ہوگا، یہ مساجد کو تالے لگ جائیں گے، مولوی سارے اندر چلے جائیں گے، یہ دہشت گرد لوگ ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں۔ لیکن جب ضرب عضب جوں آگے بڑھتی گئی تو پتہ چلا کہ یہ جو سوٹڈ بوٹڈ لوگ ہیں، یہ جو موجودہ یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو زیادہ کرپٹ ہے۔ اور اب جو ہے وہ صورتحال آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ایم کیو ایم جو ہے اس کی ساری کرپشن، اس کی ساری برائیاں، پاکستان کے ساتھ اس کا اخلاص جو ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ساری بڑی پارٹیاں اس کو ایک موقع اور دینے کے لیے تیار ہیں کہ یار کوئی بات نہیں، اس کو ایک موقع اور دو۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر اس قسم کی کوئی اس سے 50% کم بات کسی مذہبی تنظیم کے حوالے سے ہوتی تو آج اس کو یہ کچل کے رکھ دیتے، لیکن یہاں پر جو ہے انہوں نے کمپرومائز کیا ہوا ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر ان لوگوں کو جو ہے وہ موقع دینے کے لیے، چونکہ ان کی سیاست ان کے ارد گرد گھومتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کے جو 25-30 ایم پی اے ایم این ایز ہیں وہ ہماری حکومت کو انہوں نے کھڑا رکھا ہوا ہے، لہٰذا اگر ہم نے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا تو ہماری حکومت جو ہے وہ خطرے میں چلی جائے گی۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی باتیں تو آپ نے سنی، لیکن ان میں کچھ نہ کچھ پیغام تھا جو آپ نے بھی نوٹ کیا، میں نے بھی کیا، کہ آج ایجوکیشن میں تعلیم تو دی جا رہی ہے لیکن تربیت سے ہاتھ اٹھا لیا گیا ہے۔ خدارا آج صرف پیغام ان کا یہ تھا کہ اگر آپ نے اپنی ذات کو پہچاننا ہے تو پھر سب سے پہلے اپنے آپ کی طرف دیکھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، اس کے بعد پھر جا کے کہیں صحیح جگہ پہ آپ جا سکیں گے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں آج قیمتی ٹائم دیا۔ ناظرین، آپ نے خوبصورت سی آج شخصیت دیکھی، سوہنی دھرتی سوہنے لوگ میں، جنہوں نے بتایا تبدیلی کے لیے، انقلاب کے لیے یا ملک کو بدلنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں، صرف ایک انفرادی طور پر اپنے اندر کے انسان کو بدلنا ہے۔ اسی بات کے ساتھ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم اپنے اتنے قیمتی لفظ جو ہیں، اتنی قیمتی آپ نے باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی۔ جی میں نوشین آپ کی وساطت سے ایک آخری الفاظ کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تحریک پاکستان سے لے کر آج جب ہم تکمیل پاکستان اور بقائے پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہے جہاں پر جماعت کو ضرورت پڑی ہو اور ہم نے پیچھا دکھایا ہو۔ وہ چاہے مشرقی پاکستان کی علحدگی کا وقت تھا تو ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑے، چاہے آزاد کشمیر کے اندر کشمیری جو مظلوم لوگ ہیں ان کی آواز لوگوں تک پہنچانے کے لیے تو ہم ان کے شانہ بشانہ لڑے۔ جب کمیونزم جو ہے وہ پاکستان کے اوپر مکمل طور پر حاوی ہونا چاہتا تھا تو اس وقت ایک رشیا کے خلاف جو آپ کی سٹیٹ نے جنگ لڑی، ہم اس وقت آپ کے ساتھ تھے۔ زلزلہ ہو، آسمانی آفات ہوں، خدمت کے کام ہوں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ سب سے ہر اول دستہ ہے اور سب سے آگے ہوتی ہے۔ لیکن مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی اہل وطن کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔
پھر بھی کہتے ہیں آئیے اہل چمن، یہ ہمارا چمن ہے تمہارا نہیں۔